رسول اللہ کے دور میں تصوف صوفی لفظ کا کنسپٹ موجود نہیں، صحابہ موجود ہے۔ تابعین کے دور میں تابعین کا لفظ موجود ہے، صوفی کا لفظ موجود نہیں۔ تبع تابعین کے دور میں تبع تابعین کا لفظ موجود ہے، صوفی کا لفظ ہی موجود نہیں ہے کہ پیر کا جس طرح دیکھیں کتب، غوث، ابدال، یہ درجے قرآن و سنت میں کہاں ہیں؟ مثلا حضور دادا صاحب کو دیکھ لیں، ایک شخص آیا آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے۔ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈمیشن لینے کے لیے نہیں، مرید یہ جس سے آپ مطمئن ہیں، اس کے علم سے، اس کے عقیدے سے، اس کے عمل سے آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انہوں نے ابھی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی، صرف نظر دیکھا ہے، صرف دیکھا ہے، اس کی دل کی کیفیت بدل گئی، ایمان قبول کر لیا۔ آج کل بھی تصوف اسی چیز کو کہتے ہیں کہ شیخ کی نظر پڑ جائے تو بندے کی زندگی بدل جائے۔ رسول اللہ کی نظر کافروں پہ پڑتی رہی، ان کے حالات واقعات نہیں بدلے، اور انہوں نے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ نہ کرے۔ تو آج کا شیخ اگر چاہے تو یہاں پہ ایسے ایسے بلال بھائی واقعات ہیں، میں تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتا، کہ کہا جاتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا، اس کے ساتھ قبر میں یہ سوال ہوئے، بھائی قبر کے یہ سوال بتائے کس نے باہر آ کے؟ دیکھو کہ کوئی شخص فضا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے یا پانی پر چل کر جا رہا ہے، تو اس کو پہلے یہ دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اچھا، اگر تو وہ شریعت کا پابند ہے تو یہ نعمت اس کے پاس من جانب اللہ ہے۔ اچھا، اگر وہ تارک شریعت ہے تو وہ شیطنت ہے۔ میں صرف ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا یہی بنیادی نقطہ اختلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یار کون سا جادوگر ہے جو آپ نے دیکھا ہے ہوا میں اڑتا ہوا؟ میں کہا جادوگر تو ہو سکتا ہے، پانی پہ چلتا ہوا، ممکن ہے۔ آپ مثال بھی وہ دیتے ہیں جو کہ ہونی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو پھر یہاں پہ ہوتی ہے، اب کیمروں کے دور میں کوئی ہوا میں اڑا، اڑے نا، ولی اڑے، پھر اب نہیں اڑتے نا، یہی تو کہتے ہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، یہ جو کیفیت ہے یہ چھپانی ہے۔ بہت ساری ایسے باتیں تھیں جو میرے ذہن میں ایک گرہ کی طرح لگی ہوئی تھیں، سوال تھے، پھر آپ حشام بھائی کے ساتھ بیٹھے، گرہ کھل گئی، علم اضافہ ہوا کے ساتھ گرہ اور پکی ہوتی ہے بیٹھنے سے۔ وہ علمی مراد ہے نا، کشف الحقائق سے مراد علمی حقیقتیں ہیں نا۔ اور آپ سے کیا کہنوانا چاہتے ہیں؟ اصطلاح ہے جس کو یہ ایڈمٹ کریں کہ کشف تصوف کی ایک اصطلاح ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے سے پردہ اٹھ جاتا ہے، وہ مرید کے گھر میں بھی گھس سکتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ اب سنیں، یہ کشف یہ اصطلاح ہے تصوف میں، اور اس کی دلیل سب سے بڑی جو یہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں یا ساریہ۔ حضرت عمر کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمر کی جو کرامت کہ جنگ لڑے تھے تو انہوں نے کہا ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جائے، یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، ہمیں یہ چیز ایڈمٹ کرنی چاہیے۔ اچھا، بابا بلے شاہ ہیں، ان کی شاعری میں تصوف میں ان کا ایک مقام لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی یہ جو باتیں یہ ان کا اسلام کے ساتھ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ اتنے بڑے لیول کے بزرگ بھی کہتے ہیں اللہ کا تو ایک گورکھ دند ہے۔ اللہ رب العزت کی بھی ہم نے قدر اس طرح کرنی ہے، اور کبھی کہتے ہیں ہر منظر میں، ہر پس منظر میں، اور جن کا وحدت الوجود کی جس کی انہوں نے بات کی ابن عربی اور منصور نے تو یہاں تک کہہ دیا انا الحق کہ اللہ کے ساتھ بندہ اس طرح جذب ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی بن جاتا ہے، معاذ اللہ۔ بدگمانی کیسے ہوئی؟ گمان کر رہا ہے یہ اللہ، یہ اب آپ نے جو سنی یہ بھی سوچے کہ ضروری ہے کہ یہ خیال جو وجدان میں آیا، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کشف القبور جو ہے تمام مسالے کے بڑے بڑے جید علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر آپ غلط کہنے ہیں تو پھر ان کو غلط کہیں نا، یہ دلیل ہے کہ فلان کے بندے نے کہا۔ اچھا یہ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہاں تک ایگری ہو گئے ہیں نا، اب یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو ان کے وجدان میں خیال آیا یہ اللہ کی طرف سے؟ آپ لوگوں کو کہیں بیٹھے بیٹھے بہت سارے خیالات آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لما تم من ملک و لما تم من شیطان بھی تو ہے نا، ایک خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے، ایک خیال فرشتے۔ دیکھیں شیطان کہ بلا شاہ آسانی مرنا، گور پیا کوئی اور، یہ ہے تصوف۔ یہ آپ اس کو ایڈمٹ نہ کریں اچھی بات ہے، میں تو چاہتا ہوں نہ کریں، اس چیز کو نہ اون کریں، معاشرے سے یہ عقیدہ بد ختم ہو جائے، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے۔ عقیدہ بد کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں عقیدہ بد سمجھتا ہوں، اللہ کے ساتھ مل جانا اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ہو جانا، ایسا مرنا ہی نہیں، گور پیا کوئی اور، اس طرح کی باتیں کرنا، ہم اللہ معاف کرے میں کسی ولی کی پھر بعد میں یہ الزام آ جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی توہین کرتے، ہم نہیں کرتے۔ عرفانی صاحب نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ ابلیس کو حکم ملا سجدے کا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، وہ بھی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے انکار کیا۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں۔ میں کہنا نہیں تھا چاہتا، لیکن بحث ہو رہی ہے۔ تصوف کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں عقیدہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ،
جب ہم نے یہ بات رکھی کہ نور کو جو فرشتہ ہے، جبریل امین نے بھی آدم کو سجدہ کیا تو بشر افضل ہو گیا، اور یہ حقیقت میں بھی اشرف المخلوقات کا سجدہ تھا، لقد خلقنا الانسان، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی کے نور کا حصہ ہے، تو پھر یہ بشر سے افضل ہو جائیں گے۔ اس بحر کو کنٹینیو کر سکتے ہیں نا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن ایک HD سے اور ایک چینل سے۔ یہ آپ ٹرانسمیشن جو ہے سارے رمضان میں، یعنی کہ چاند رات تک جو ہے وہ 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک دیکھتے رہیں گے، اور اس میں 3 سیگمنٹس ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کے اندر کسی موضوع پہ علماء کرام سے ہم گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم اپنی ٹیلی فون لائنز بھی کھول دیتے ہیں اور آپ علماء کرام سے براہ راست جو ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ انتہائی محترم بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں پیر سید حبیب عرفانی بھائی، السلام علیکم پیر صاحب، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ۔ اور جناب انتہائی محترم حشام الہی ظہیر ہیں، السلام علیکم سر۔ اور انتہائی محترم ہمیشہ کی طرح دیر سے آنے والے شفاعت رسول بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میں نے کچھ بھی نہیں کہنا آگے پیچھے، تو حضور اقدس کیونکہ موضوع تصوف ہے تو پیر صاحب سے شروع کریں گے، لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں غلط العام ہے ایک کہ اسلام کا اس سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، کیونکہ اسلام بنیادی طور پہ صرف 14 ساڑھے 14 1500 سال پرانا ہے۔ جو مذہب کی اور سویلائزیشنز کی تاریخیں ہیں یہ بہت زیادہ پیچھے جاتی ہیں۔ اب اس موضوع کے اوپر بات کریں گے جناب ہمارے تینوں مہمان، اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے اندر پریسائسلی جو تصوف کا نظریہ ہے وہ ہے کیا، اور پھر ہم اس سے حاصل کیا کرتے ہیں، جیسے کہنا چاہیے نا کہ بائی دا اینڈ آف دا ٹنل ہمیں کیا چیز ہے جس کو کہ ہم پانا چاہتے ہیں۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے شروع کریں گے۔ جی اچھا، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال صاحب، تصوف کا یہ کسی نہ کسی شکل میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ جی جی، اسلام میں اب اس کو مختلف اس کی توجیحات یا اس کے ڈیفینیشنز مختلف ہیں کہ کچھ لوگ اس کو اصحاب صفا سے منسوب کرتے ہیں، اچھا، کچھ صف سے منسوب کرتے ہیں، کچھ صفا سے منسوب کرتے ہیں، کچھ صوف سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ اس سے، لیکن ایک شے کہ تصوف 4 الفاظ ہیں کہ یہ اٹ سیلف کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ 4 الفاظ کے مجموعے کا نام ہے کہ اس میں تصوف کی تے سے تزکیہ بھی ہے، تقوی بھی ہے، توبہ بھی ہے، سواد سے ثواب کا کام بھی ہے، واو سے وفا بھی ہے، اور فا سے فنا بھی ہے، کہ یہ جس نے اس راستے پر چلنا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلا ہے کہ میم نہیں ہے شاہ جی، جی میم نہیں ہے اس میں، میم نہیں ہے اس میں، جی میم نہیں تو ہے، مرید کہاں سے آ گیا؟ یہ پھر اور طرف اگر جائے گی لفظوں بات، کی طرف جائے ہاں تو اس میں میم نہیں، یہ اور طرف جائے گی بات، پھر وہ بعد میں اس کو جی جی جی، کہ تقوی کا جس نے دین کے احکامات پر عمل پیرائی کرنی ہے اس کو ان 4 چیزوں کا اپنے آپ کو ادراک ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ کردار کی شکل آ گئی نا، کردار کی شکل، یعنی تصوف کا جو ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین جی، ان کا ارشاد ہے کہ تصوف جو ہے یہ اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا اور اخلاق رذیلہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی اس پر قائم نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں ہے۔ اب اس اچھا ٹھیک ہو گیا۔ حشام بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، بنیادی طور پہ جو آپ نے شروع میں ایک بات کی اور نگیٹ کیا کہ یہ کہنا کہ تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط العام ہے، میں اس بات کو رد کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں قرآن و حدیث میں لفظ تصوف ہی ثابت نہیں ہے، اور یہ جو تصوف ہی ثابت، لفظ ہی نہیں ثابت نہیں، انہوں نے کہا اصحاب صفہ، صفہ سے صوفی بن سکتا ہے، صوفی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا صف اول، تو ادھر سے صفی بن سکتا ہے، صوفی پھر نہیں بنتا۔ صوفی صرف ایک لفظ سے بنتا ہے، وہ ہے صوف، وہ اون ہے، جو بال ہیں، جو کاٹن ہے، یہ سمجھے وہ لوگ۔ رسول اللہ کے دور میں تصوف صوفی لفظ کا کنسپٹ موجود نہیں، صحابہ موجود ہے۔ تابعین کے دور میں تابعین کا لفظ موجود ہے، صوفی کا لفظ موجود نہیں۔ تبع تابعین کے دور میں تبع تابعین کا لفظ موجود ہے، صوفی کا لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ تو جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کو آپ اسلام کے اندر اگر زبردستی ڈالیں گے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہم نے ڈالا ہے، یہ ڈالا گیا، آپ اس کو بدعت سمجھتے ہیں؟ میں اگلی بات پوری مکمل کر،
کا لفظ اس وجہ سے آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر پرانے یعنی معمولی نوعیت کے کپڑے پہن کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، یہ 3 صدی ہجری کے اندر یہ کام شروع ہوا، 3 اور 4 میں، ہاں، اور انہوں نے اپنے آپ کو صوفی کہنا شروع کیا۔ بنیادی طور پہ جس بات کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ یا شفاعت بھائی نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن پاک میں رد کیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ عیسائیوں نے تصوف یا رہبانیت اپنے اوپر طاری کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں تھی فرض کی بھی، ٹھیک، اللہ نے ان کے اوپر بھی فرض نہیں تھی کی، لیکن انہوں نے جب اپنے اوپر طاری کر لی پھر اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ مجھے ایک بات بتائیں، شریعت اگر مکمل ہے، ہم تینوں کا عقیدہ شریعت رسول اللہ پوری دے کے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو شریعت کے جو الفاظ ہیں تزکیہ نفس کے لیے، احسان کے لیے، تقوی کے لیے جو انہوں نے بولے ہیں، جی، ہم ان اصطلاحات کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تصوف سے کیا لینا دینا؟ تصوف ایک متبادل اور پیرالل، ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت، ایک پیرالل دین بنایا گیا ہے جس کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ پیرالل دین بنایا گیا؟ ہاں، دین بنایا گیا پیرالل۔ جس طرح مثال دے رہا ہوں کہ پیر کا، جس طرح دیکھیں کتب، غوث، ابدال، یہ درجے قرآن و سنت میں کہاں ہیں؟ حدیث میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، قرآن و سنت میں ہی نہیں ہے۔ ان کے اوپر بیعت کرنا اور سالک کا، جیسے آپ نے کہا مرید کہاں سے آیا، آپ یہ دیکھیں مرید سے پہلے سالک، طالب اور پیر، مرید، ایک ضرب لگانا دل کو اوپر، یک ضربی، 2 ضربی، 4 ضربی، یہ کہاں ہے؟ یہ دل جاری کرنا، دل جاری کرنا، کرنٹ لگا دینا۔ اب دل جاری کرنے کی ایک نئی قسم آئی ہے۔ پہلے تو اخوان وغیرہ ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں قلب جاری ہو جاتا ہے ذکر الہی سے، تو بندہ کہتا ہے یار ذکر الہی سے تو دل جاری ہو جاتا ہے، اب وہ ہاتھ لگانے سے کرنٹ آتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف جاری ہوتا ہے بلکہ میں کسی کو چھوں گا اس کو بھی کرنٹ پڑ جائے گی، پڑتا بھی ہے، وہ لوگ گھومتے پھرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی نے ایسا عمل کیا، یا رسول اللہ نے کسی کو کرنٹ لگایا ہو، یا صحابہ نے کسی کو آگے ایسے کام کیے ہو؟ یہ جو بنیاد ہے، میں کہتا ہوں یہ بنیاد ہی، آپ تصوف کو اگر کہیں گے نا احسان، جو ہمارے درمیان مشترک چیز ہے کہ احسان ہے، کلچرل کر لیں اللہ، کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ اگر آپ بات کریں گے احسان ہے، تقوی ہے، تزکیہ نفس ہے، فکر آخرت ہے، ترک دنیا، ان سب اصطلاحات کو قبول کیا جائے گا، لیکن اگر لفظ تصوف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے، اور سوال چھوڑ کے یہ جا رہا ہوں کہ تصوف فرض کیجئے کہ کوئی ہے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی پیر ہیں، جو بھی ہیں، وہ حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں، یا مریدوں کو وہ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم عام طور پہ اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں وہ 70 ہزار اپنے مریدین جو ہیں وہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ ساتھ نہیں ہوں گے، بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں۔ کیا یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا، یا اس تصور کو ہم نے کوئی زیادہ غلط سمجھا ہے؟ واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کا سوال ہے کہ حضرت بلال حبشی کو کس صحابی نے آزاد کروایا تھا؟ اس کے جواب میں آپ کو کرچی کا جامع شیری کا یہ ہیمپر جو ہے یہ پوسٹ کیا جائے گا، اور آج کی گفتگو جو ہے وہ ہمارے مہمانوں سے، شام الہی سے، پیر حبیب عرفانی صاحب سے اور شفاعت رسول بھائی سے ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے جناب تصوف کے اوپر، اور حضور اقدس وہ جو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ آخر کار کسی پیر نے جو تصوف کا ایک کیا کہنا چاہیے امبریلا بنایا ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے مریدین شامل ہوں گے تو کوئی پیر بنے گا نا، اکیلا گھر میں بیٹھا تو کوئی پیر نہیں بن سکتا نا، سیلف کلیم نہیں ہے، یہ بناتے ہیں کہ یہ پیر، وہ الٹیمیٹلی حاصل کیا ہے اس کا؟ بلال صاحب، ایک چیز دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی اس بات کی کہ وہ تیرے راستے پر چلنے والوں کو بہکائے گا، حالانکہ توحید پہ پکا تھا، ہاں جی، لیکن ایک شے دیکھیے، میں سوائے تیرے کسی کو نہیں کروں گا سجدہ، نہیں کروں گا سجدہ، یہ اس نے کہ اس کے راستے پر چلنے والوں کو وہ بہکائے گا، ٹھیک ہے، ساتھ اس نے یہ بات بھی کہہ دی الا عبادک منہم المخلصین، ٹھیک ہے، سوائے جو تیرے صاحب عباد اخلاص والے ہیں وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کائنات چلی ہے، انبیاء کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر مکمل ہو گیا، یہ ارشاد ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سب نعمتیں تمام ہو گئی، لیکن ابلیس تو موجود ہے، وہ اندر انسان کو راستے سے بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، دین کی تعلیمات سے ایک طرف کرنے کے لیے، ان کے
اوپر عمل نہ کرنے کے لیے وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے. ٹھیک. اب اس کا سدباب کیا ہو؟ علماء علم ہوگا. سدباب ہے جی، علماء اس کا سدباب ہے، ممبر اس کا سدباب ہے. تو کیا جو اور ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا رہا ہے. اب پیر صاحب کا آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ دور کا یہ دیکھیں تو جس کو شاید وضو کے مسائل پوری طرح نہیں پتا وہ بھی پیر بن گیا ہوا ہے. اس کے لیے کیا مطلب کوالیفیکیشن کیا چاہیے؟ کوالیفیکیشن دین کا عالم ہو، اس کو دین کے معاملات کا پتہ ہو. دین کے جو تو اس کو عالم کیوں نہیں کہیں گے، اس کو پیر کیوں کہیں گے پھر؟ اس لیے کہ وہ کسی اور طرف سے اس کو کچھ نعمتیں بھی مل گئی بات نہیں. مثلا یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید جن کا تذکرہ نہ کیا جا سکے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اب خانقاہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے، لیکن خانقاہ کا بنیادی تصور جو ہے یا بنیادی خانقاہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا صاحب ارشاد شخص کہ وہ وہاں موجود ہو، وہ آنے والے لوگوں کی ذہنی تربیت بھی کرے، ان کو دین کی تعلیم بھی دے، ان کے لیے دنیاوی تعلیم بھی کا بھی حساب ہو، اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو، اس کے لیے باقی اس کی روزمرہ کی ضروریات وہ بھی وہ مہیا کرے. ٹھیک ہوگی بات. میں شفاعت آپ کی توجہ چاہوں گا. مثلا یہ جو ساری باتیں شاہ صاحب نے کی میں ان کو صحیح مانتے ہوئے اگر میں اس میں ہشام کو اگزامپل لوں، ہشام بھائی آپ کی اگزامپل ہے، تو ہشام بھائی کا ایک پس منظر ہے کہ یہ گئے ہیں، یہ پڑھے ہیں، انہوں نے 1 MA کیا، پھر 2 کیا، پھر 3 کیا، پتہ نہیں دل ہی نہیں بھر رہا ہے ان کا MA کرنے سے کہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ان میں ایک جہد ہے. تو آپ کے اندر وہ کون سی چھپی ہوئی طاقت ہے؟ آپ سے مراد پیران ہے، پیر ہے یا تصوف کے جانے والے لوگ ہیں جن کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے عطا کر دی ہے اور آپ وہ فیض آگے جاری کر رہے ہیں، وہ کون سی طاقت ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنی تصوف کی حمایت میں میں گفتگو کروں گا اس کا مقصد آج کے پیر نہیں ہے. اچھا. یہ جو لکڑ پیر تو فلاں پیر تو فلوں پیر، لکڑ پیر ہوتا ہے، ہیں ٹالی پیر، شادی شہید، یہ مطلب بے شمار پیر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو مذاق ہی ہو گیا نا. نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جب پبلک میں بات کرتا ہوں مجھے لوگوں کی بات پہنچتی ہے نا. اچھا. قطعاً کو یہ نہ سمجھے کہ تصوف کی حمایت میں جو ہم دلائل دیں گے یا بات کریں گے وہ آج کے کسی بھی پیر کی فضیلت نہیں ہے. ایک بات. دوسری یہ بات کہ جو بڑے بڑے درباروں پر جاہل ان کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، جاہل کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں شریعت کا نہیں پتا نا، بات تو یہ ہے نا شریعت کا نہیں پتا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ان کو اگر آپ بٹھا کے قرآن سن لیں تو قرآن کا ایک پاؤ نہیں اور سنا سکتے صحیح طریقے سے. ہو سکتا ہے انگلش میڈیم میں پڑھے ہوں، قرآن انگلش میڈیم میں پڑھیں گے. پکٹول کا نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پکٹول کا ترجمہ پڑھیں گے نا. پکٹول کا قرآن بھائی نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ پڑھیں گے. اچھا. تو میں عربی بات کر رہا ہوں. اچھا. ہرگز وہ لوگ جو مزاروں میں بیٹھ کے جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اچھا ان کی بھی میں بات نہیں کر رہا. اب رہی بات اب آ جائیں. یہ پیر کا لفظ جو ہے نا یہ ہمارے ہاں ایران میں یعنی فارسیوں میں اور ہمارے ہاں اردو میں ہے. یہ ہمارے ہاں اردو میں ہے یہ لفظ. جو اصل لفظ جب سے اس تصوف کا آغاز ہوا سن 2 ہجری دوسری صدی میں، تیسری میں نہیں، دوسری میں اس کا ہوا. اس وقت اس کو شیخ کہا جاتے تھے. اور شیخ کا معنی کیا ہوتا تھا؟ نہیں شیخ کا معنی میں بیٹھتا تھا. شیخ کا معنی یہ ہوتا ہے الشیخ من لہ مہارت فی فن من الفنون، کہ وہ کسی فن میں مہارت رکھتا ہو. اب وہ کون سا فن تھا؟ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سل المتجرب لا تسل العالم، کہ متجرب سے پوچھو عالم سے نہ پوچھو. وہ جو متجرب ہے جس کو علم سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا اور پھر اسے اللہ نے خاص ملکہ دیا دین سمجھانے کا، اور پھر اپنے عمل سے دین کی تاثیر لوگوں کو دل میں منتقل کرنے کی قوت دی، وہ شیخ اس میدان کا بڑا ماہر ہوتا تھا. مثلا حضور دادا صاحب کو دیکھ لیں، ایک شخص آیا آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے. مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈمیشن لینے کے لیے نہیں، مرید یہ جس سے آپ مطمئن ہیں، اس کے علم سے، اس کے عقیدے سے، اس کے عمل سے آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ٹھیک.
پیر کے لیے سب سے بہتر لفظ اگر اس شیخ کے لفظ کو دیکھیں تو استاد ہے. ٹھیک ہے, آپ جس سے مطمئن ہیں آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر وہ کون سی خوبی ہوتی ہے جو کہ ٹرانسفر کرنی ہے. جی, مثلا دادا صاحب کے پاس گیا, اس نے کہا میں نے مرید ہونا ہے. جی, تیسرے دن کے بعد وہ جانے لگا. تو آپ نے فرمایا کدھر جا, تم نے میرے میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں دیکھی. یہ سب سے یہی بات سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فرمایا تھا درست العلم حتی صرت کتبہ. اندرونی کیفیت پوچھ رہا ہوں بھائی جان آپ سے, وہ اندرونی کیفیت کون سی ہوتی ہے جو کہ آپ نے منتقل کرنی ہوتی ہے؟ کوئی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یعنی اندرونی کیفیت میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ انسان اپنے زبان سے اپنے عمل سے اس میں اسلام کے عقائد کی تاثیر پیدا کرتا ہے. اچھا, اس کو اپنی صحبت سے مطمئن کرتا ہے, اسے اسلام کی طرف مائل. اندرونی کیفیت کوئی نہیں ہوتی پھر؟ اندرونی کیفیت سے کوئی وہ کہتے ہیں سینے سے لگا لیں تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے, وہ والا کوئی چکر؟ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. اچھا, محسوس بھی نہیں. مجھے نہ دور نبوی میں ایسی کوئی چیز نظر آئی ہے, نہ دور صحابہ میں, نہ تابعین میں, نہ تبع تابعین میں, نہ ائمہ محدثین. ائمہ محدثین اور صوفیاء کا دور ایک ہے. ٹھیک ہے, ایک دور سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تصوف کو ایک پروجیکٹ دینے کے بعد پھر اس کے ایک دکانداری اس کو بنا لینی. اچھا, کہ نسلیں اس پر پل رہی ہیں, اس کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. حضور لال بھائی بنیادی طور پہ بات یہ دیکھیں نا, انہوں نے ایک بات کی ہے اور یہ بات کسی حد تک ان کی بات سے تو مجھے اتفاق ہے. اچھا, اور یہ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک بندہ شریعت کا پابند نہیں. ٹھیک, ایک بندہ شریعت کا پابند نہیں, نماز نہیں پڑھا 5 وقت کی. اچھا, اور گندگی میں لپٹا ہوا ہے اور طہارت سے کوئی تعلق نہیں, 5 دن نہایا نہیں, فقیر ہو گیا نا. اچھا بات سنیں, وہ ایکسکلوسیو ہے. یہ تصوف کے آج کل کے سلسلے جن کی انہوں نے بھی رد کیا جی, یہ کیسے چلتا ہے؟ چلے دوسری میں پیروں کی تصوف کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. ایک ایسا بندہ جو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے, وہ مجذوب ہے نا. وہ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, تو وہ مجذوب ہے. اور یہ تصوف کے اندر باقاعدہ ایک درجہ ہے جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور جس کو پتہ نہیں کہ وہ جو ہوش و حواس میں ہے اس کے اندر کون سی خوبی ہے جو اس نے نکال کے دینی ہے کسی کو. بھائی یہ بات, یہی ہمارا سوال ہے. گاند میں لتھڑے ہوئے کو مجذوب نہیں کہتے ہیں. اس کو گاند میں لتھڑے ہوئے, گاند میں نہیں, لیکن ہوش و حواس سے جو ہے اس کو بھی مجذوب نہیں کہتے. تصوف کی اصطلاح میں اسے مجذوب نہیں کہہ رہے, مجذوب کہہ رہے ہیں. مجذوب, مجذوب نہیں کہتے. مجذوب وہ جو جذب ہو گیا اور اس کو گرد و پیش کا کوئی حال. اصطلاحات ہیں تصوف میں. اچھا, آپ مجذوب کو اس انداز سے نہ پیش کریں, یہ تصوف کی ایک خوبصورت اصطلاح ہے. اب ہم اس پر بات یہ بات ہے, میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ کر لینا. مجھے ایک بات بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار ہیں. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ معاف کرے میں اب طنز و تشنیع نہیں ہے کسی کے اوپر, لیکن آپ اٹھا لیں تصوف کی کتابیں, انہوں نے ابھی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی, صرف نظر دیکھا ہے, صرف دیکھا ہے, اس کی دل کی کیفیت بدل گئی, ایمان قبول کر لیا. آج کل بھی تصوف اسی چیز کو کہتے ہیں کہ شیخ کی نظر پڑ جائے تو بندے کی زندگی بدل جائے. رسول اللہ کی نظر کافروں پہ پڑتی رہی, ان کے حالات واقعات نہیں بدلے, اور انہوں نے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ نہ کرے. تو آج کا شیخ اگر چاہے تو یہاں پہ ایسے ایسے بلال بھائی واقعات ہیں, میں تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتا, کہ کہا جاتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا, اس کے ساتھ قبر میں یہ سوال ہوئے. بھائی قبر کے یہ سوال بتائے کس نے باہر آ کے؟ خواب میں آئے ہوں گے کسی کو, خوابیں سچی ہوتی ہیں نا. تو یہ جو پورے کا پورا متبادل ایک شریعت ہو رہے, طریقت ہو رہے. اب انہوں نے کیا مجذوب ایک اصطلاح ہے تصوف کی پاکیزہ, یہ اصطلاح قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ جو پاکیزہ ہے مجذوب کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ کہ جس کو حال پڑھتے ہیں اور جو حالت ہے جذب میں چلا جاتا ہے اور ہوش و حواس اس کے برقرار نہیں رہتے. پھر یہ بھی بات سنیں, اگلی بات سنیں, یہ جو آپ کہتے ہیں نا تصوف کا حاصل کیا, یہ بھی سنیں. جب دل چل پڑتا ہے, جب 4 ضربیں لگ جاتی ہیں, جب انسان کی روح بیدار ہو جاتی ہے, جس سے انہوں نے بات شروع کی, کل روح من امری ربی, یہ اللہ کا حکم جب بیدار ہوتا ہے انسان جاگتی آنکھوں سے, معاذ اللہ. یہاں پہ یہ عقیدہ بھی موجود ہے کہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے. یہ تصوف کی انتہا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ بتا نہیں رہے, یہ تصوف یہ ہے کہ تصوف کا یہ درجہ آ جاتا ہے کہ انسان فوت شدگان کو جو عالم برزخ میں منتقل ان سے گفتگو کر لیتا ہے, ان سے گفتگو کرتا ہے, ان کو حاضر کرتا ہے, کشف شروع ہو جاتے ہیں, کرامات شروع ہو جاتی ہیں. یہ کرامات اولیاء کے کوئی منکر نہیں ہے دنیا میں, لیکن یہ کہنا کہ حالت تصوف میں جذب ہو کے کرامت ولی کے اختیار میں آ جاتی ہے اور وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے, یہ بھی عقیدہ باطل ہے. پھر وہ کہتے ہیں دکھانا اچھی بات نہیں ہے, چھپا کے رکھنا چاہیے. یہ بھی تو بات ہے نا. اب یہ بات ہے بنیادی, شفاعت بھائی نے ہمیں بتایا, یہ سمجھایا, انہوں نے کہتے ہیں کرامت دکھاتے نہیں ہیں, چھپا کے کرامت بھی, ورنہ وہ پھر اللہ چھین لیتا ہے.
نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو ولی کی کرامت کیسے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ عقائد جو ہیں ان کی بھی تو اصلاح کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر. یہ عقائد ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ متبادل, ہم اس کو پیرالل ایک عقیدہ, پیرالل ریلیجن کہہ رہے ہیں آپ اس کو. یار یہود کہتے ہیں طریقت اور ہے, شریعت اور ہے. انہوں نے شروع میں ایک جملہ بھی بولا ملت دننا, یہ اصل میں جو علم لدنی ہے, پوچھیں ان سے قائل ہے کہ نہیں, علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی ہے یہ کیا ہے؟ میں بلال صاحب پہلے ایک چھوٹی سی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف, طریقت, شریعت یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تصوف ہے ہی وہ جو شریعت کی اتباع میں ہو. ٹھیک ہے. جو شریعت سے ختم ہو گیا, جو شریعت سے ہٹ کر ہے وہ طریقت نہیں ہے یا تصوف نہیں ہے. اب اس کو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص فضا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے یا پانی پر چل کر جا رہا ہے تو اس کو پہلے یہ دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اچھا. اگر تو وہ شریعت کا پابند ہے تو یہ نعمت اس کے پاس من جانب اللہ ہے. اچھا. اگر وہ تارک شریعت ہے تو وہ شیطنت ہے. میں صرف ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارا یہی بنیادی نقطہ اختلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے, ولی اللہ نہیں ہو سکتا. یار کون سا جادوگر ہے جو آپ نے دیکھا ہے ہوا میں اڑتا ہوا؟ میں کہا جادوگر تو ہو سکتا ہے, پانی پہ چلتا ہوا, ممکن ہے. آپ مثال بھی وہ دیتے ہیں جو کہ ہونی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, تو پھر یہاں پہ ہوتی ہے, اب کیمروں کے دور میں کوئی ہوا میں اڑا, اڑے نا, ولی اڑے, پھر اب نہیں اڑتے نا. یہی تو کہتے ہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے, یہ جو کیفیت ہے یہ چھپانی ہے. بلال بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ میں ویسے آپ کو بتاؤں, آپ کو میں ویسے بتاؤں, جادو اور جنات کی مدد سے یہ کام ہو سکتا ہے, یہ بھی بات یاد ہے. یار اتنے جادوگر اور جن نکالنے والے ہمارے پاس خود آتے ہیں, کوئی نہیں کرتا, سارے جعلی. جو واپس آؤں گا, واپس آ کے پوچھوں گا یہ جو کشف کا لفظ ہے, یہ کشف کیا چیز ہے اور اس سے کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا سوال ہے کہ حضرت بلال حبشی کو کس صحابی نے آزاد کروایا تھا؟ اس کا صحیح جواب دینے کے لیے آپ کو جامع شیری کا یہ ہیمپر جو ہے کشی کی طرف سے یہ دیا جائے گا, اور یہ سامنے ہمارے ایک ہیمپر پڑا ہوا ہے جو کہ کو نیچرل کا, کو کا مطلب ہوتا ہے کمبینیشن یا ایسوسیٹ, کو ورکر جیسے ہوتا ہے. کو نیچرل اس لیے کیونکہ یہ جو کاسمیٹکس ہے کو نیچرل کے نام سے, یہ بنیادی طور پہ ساؤتھ ایشینز کے لیے ہیں. ساؤتھ ایشینز جو ہمارے علاقے ہیں, یہ بنیادی طور پہ سکن کے اندر اور سکن ٹون کے اندر اور سکن ٹائپ کے اندر یورپین سے یا افریقن سے مختلف ہیں. سو آبویسلی وہ جو انٹرنیشنل کاسمیٹکس ہوتے ہیں وہ فار آل ہوتے ہیں, لیکن یہ کو نیچرل جو ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو کہ ہم ساؤتھ ایشین کہتے ہیں. ان کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. گفتگو ہو رہی ہے جناب تصوف کے اوپر. حضور جلدی سے مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا ہمارے ہاں بزرگوں میں یا صوفیوں میں یا پیروں میں وحدت الوجود کا, یعنی کہ اللہ اور میرے وجود کا ایک وجد ہو جاتا ہے, یہ کوئی تصور ہے ایسا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ وحدت الوجود کو نہیں سمجھتے کہ ٹھیک کوئی چیز ہے؟ یہ پھر اور طرف بحثیں یہ فلسفے میں نکل جاتی ہیں ان کا. ٹھیک ہو گئی بات, چھوڑ دیتے ہیں اس کو. کشف کیا چیز ہے؟ کشف یہ ایک ہے اصطلاح. کیا ہے یہ؟ کہ دوسرے کے سوچ کو پڑھ لینا, دوسری کی سوچ کو جان لینا. یہ بے پردگی نہیں ہے؟ جی یہ بے پردگی نہیں ہے؟ یہ اب اس کے مختلف مراحل ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث مجھے صحیح کیجیے گا کہ اللہ اگر میں دیکھتا, میرا بس چلتا تو جو کسی کے اندر جھانک رہا تھا میں اس کی آنکھ میں نیزہ مار دیتا. تو کسی خیال کو پہنچنا تو یہ تو کشف نہیں ہوگا شاہ جی. بلال صاحب یہ موضوع جو ہے یا یہ بات جو ہے اس کو مختلف رنگ دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف انداز اور مختلف طریقے. جلدی سے بتا دیجیے گا شفاعت بھائی آپ کا کشف کیا چیز ہے, پھر میں اگلے سوال پہ جانا ہے جو اصل سوال ہے میرا. قرآن پاک میں کشف کا لفظ آیا ہے, وہ تو قیامت کے حوالے سے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اچھا, کہ ہم تمہاری نگاہیں تیز کر دیں گے. دنیا میں جو کشف کا لفظ ہے نا وہ ہے کاشف کے صیغے میں آیا ہے. اچھا, کہ اللہ اگر کسی کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. کشف کا معنی دور کر دینا, کھول دینا. اچھا, لیکن جو صوفیاء کے ہاں کشف کی اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ کشف الحقائق. اچھا, کہ وہ اپنے ساتھ جن شاگردوں کو, یہ مریدوں کا لفظ میں نے تو آپ کو نہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں اچھا نہیں, میں نے کہیں زیادہ پایا نہیں ہے یہ. اچھا, استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اور اس کے مسلسل پڑھنے سے, ان کی نشستوں میں بیٹھنے سے, ان کے علمی گفتگو کرنے سے اس کے نزدیک جو
جو چھپے ہوئی حقیقتیں ہوتی ہیں جو مطالعے سے تحقیق سے انسان کے سامنے آتی ہیں، وہ اللہ کے مطلب ہے کہ شیخ کامل جس کو کہتے ہیں، جو عالم ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے، جو مفسر ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کے جب وہ بیٹھتا ہے سنتا ہے تو ان کے جملوں سے، ان کی صحبت سے اس کے بند جو گریں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہیں، علم میں اضافہ اور بات ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں لیکن میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ بہت ساری ایسے باتیں تھیں جو میرے ذہن میں ایک گرہ کی طرح لگی ہوئی تھیں، سوال تھے، پھر آپ حشام بھائی کے ساتھ بیٹھے، گرہ کھل گئی، علم میں اضافہ ہوا، کے ساتھ گرا اور پکی ہوتی ہے بیٹھنے سے۔ آپ بات کو مشکل کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک مسلم سکولر تھے، بہت پائے گئے، میں ان کا نام بھی لے لینا چاہتا، میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی، ایک کتاب پڑھی، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک سطر سے جو میرے ذہن میں زمانہ طالب علمی سے بہت ساری چیزیں الجھی ہوئی تھی۔ اس میں کشف کا کیا تعلق ہے یار؟ کشف کا معنی کشف الحقائق، میں پہلے کہہ چکا ہوں نا، اللہ والوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو اللہ والے جو علم کے بعد جو عمل کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، جس کا قرآن پاک میں ہے وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں علم والے، کمال ٹیکنالوجی ہے کہ آپ نے ایک بات نہیں سمجھائی ابھی تک کہ کشف ہے کیا چیز۔ میں نے کشف کیا ہے؟ وہ ساری رات یوسف زلیخا کا قصہ سنتے رہے، صبح اس نے پوچھا کہ یوسف، تو مجھے بتائیں نا، زلیخا مرد تھی کہ عورت ہے؟ بات کر دی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کشف کا معنی آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہے نالج۔ ایک کیمسٹ کے پاس بیٹھیں گے آپ کو کیمسٹری کا آ جائے گی، فزکس کے پاس بیٹھیں گے فزکس کا آ جائے گی۔ سنیں گے تو میں کشف کہاں سے آ گیا؟ کشف کا معنی لغوی میں نے بتایا کہ کھل جانا، پردہ اٹھ جانا، علم ہے۔ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، پتا ہے؟ میں اب دیکھیں وہ پتہ ہے، ایک انسان پڑھتا ہے، نہیں اس کے مسئلے سارے حل ہوتے، پھر وہ تحقیق کرتا ہے، پھر بھی نہیں حل ہوتے، اس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ پھر کسی صاحب آپ نے کشف کہاں سے لے آئے؟ تصوف میں جو کشف ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں۔ علمی مراد ہے نا، کشف الحقائق سے مراد علمی حقیقتیں ہیں نا۔ اور آپ سے کیا کہنوانا چاہتے ہیں؟ اصطلاح ہے جس کو یہ ایڈمٹ کریں کہ کشف تصوف کی ایک اصطلاح ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے سے پردہ اٹھ جاتا ہے، وہ مرید کے گھر میں بھی گھس سکتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ اب بات سنیں، یہ کشف یہ اصطلاح ہے تصوف میں، اور اس کی دلیل سب سے بڑی جو یہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں یا ساریہ۔ حضرت عمر کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمر کی جو کرامت کہ جنگ لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جائے، یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، ہمیں یہ چیز ایڈمٹ کرنی چاہیے۔ بابا بلے شاہ ہیں، ان کی شاعری و تصوف میں ان کا ایک مقام لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی یہ جو باتیں یہ ان کا اسلام کے ساتھ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ اتنے بڑے لیول کے بزرگ بھی کہتے ہیں اللہ کا تو ایک گورکھ دند ہے۔ اللہ رب العزت کی بھی ہم نے قدر اس طرح کرنی ہے، اور کبھی کہتے ہیں ہر منظر میں، ہر پس منظر میں، اور جن کا وحدت الوجود کی جس کی انہوں نے بات کی ابن عربی اور منصور نے تو یہاں تک کہہ دیا انا الحق کہ اللہ کے ساتھ بندہ اس طرح جذب ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی بن جاتا ہے معاذ اللہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کسی نے بھی نہیں کہا، یہ منصور کا اپنا قول ہے انا الحق، میں ابن، یہ نہیں کہ وہ بندہ اللہ بن جاتا ہے، یہ بالکل تصوف میں نہیں ہے، میں بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں یہ بات۔ پہلے میں اگلی بات کرتا ہوں، یہ وہ خدا کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں، پھر وہ خدا والے کام کرتا ہے، وہ ہوتا بندہ ہے، خدا والے کام کرتا ہے، خدا والے جس طرح لوہا، یہ جس طرح انا الحق کہنا جائز، انا الحق کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی۔ جس طرح لوہے کو آپ گرم کرتے ہیں تو لوہا آگ کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی طرح آگ والے کام کرتا ہے۔ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا۔ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو کشف کا مطلب کون سا کشف ہے آپ کا؟ یہ کہہ رہے ہیں کشف کا معنی مرید کے گھر چلے جانا، کشف کا معنی فلاں، مجھے کسی ایک معتبر کتاب میں دکھا دیں۔ کشف المحجوب، کشف القبور کا آپ ترجمہ پہلے پڑھ گئے ہیں کہ ہوتا کیا؟ گھر تو نہیں ہے، وہ تو کشف القبور کا عقیدہ تو آپ کے ہاں بھی یہ دیکھا، اب یہ قبر کے اندر پتہ لگ جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ گھر اور بات ہے، قبر اور بات ہے۔ قبر کا پتہ لگ جائے تو گھر کا مرید کا پتہ نہیں لگ رہا۔ کشف القبور کا عقیدہ تو آپ کے بزرگوں نے بھی بیان کیا ہے۔ میں ہم اپنے آپ یہ دیکھیں، اب چلیں بات کھل تو گئی نا، کشف القبور قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ میں نے تو صرف مرید کا کہا تھا، انہوں نے اگلی بات کر دی، مرید تو اس دنیا میں گھر میں جو کر رہا ہے اس کا پتہ لگاتا ہے پیر، اور یہ بھی عقیدہ ان کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کشف ہے، یہ کشف القبور کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔
اب وہ کہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے. آپ کے ہاں بھی ہے. میں تو اس عقیدے کی نفی کر رہا ہوں. تمام مسالک کے اندر یہ عقیدہ آپ صرف یہ بتا دیں. اچھا جی یار ایک سیکنڈ, آپ صرف یہ بتا دیں کہ کشف القبور ہے کیا پھر, آپ صرف یہ بتا دیں. دیکھیں کشف القبور جو کتابوں میں ہے نا, ہم نے جو بتانا ہے نا وہ صحیح ہے غلط ہے اس کی بحث تو ہم بعد میں کریں گے. اچھا کشف کا مطلب یہ کہ آپ آنکھیں بند کر کے جب درود شریف پڑھتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں یا سورہ الم نشرہ پڑھتے ہیں تو آپ کا وجدان کہتا ہے. یہ کیا چیز ہے وجدان؟ اب آپ وجدان پر آ جائیں تو پھر میں کشف کو چھوڑ دیتا ہوں. ابھی آپ میری کشف کی بات, آپ چیزوں کو مشکل کیوں بناتے ہیں؟ چلو آپ میری بات کشف کی تو پوری ہونے دیں. اچھا اس کا وجدان, اس کا دل, اس کی سوچ, اس کی فکر, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ قبر میں جو مردہ ہے وہ اس حالت میں ہے. تو یہ بدگمانی ہوئی نا. بدگمانی کیسے ہوئی؟ گمان کر رہا ہے یہ اللہ. یہ اب آپ نے جو سنی یہ بھی سوچے کہ ضروری ہے کہ یہ خیال جو وجدان میں آیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا بات ہے؟ کشف القبور جو ہے تمام مسالے کے بڑے بڑے جید علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اگر آپ غلط کہنا ہے تو پھر ان کو غلط کہیں نا. یہ دلیل ہے کہ فلان کے بندے نے کہا. اچھا یہ دیکھیں, اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہاں تک ایگری ہو گئے ہیں نا. اب یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتا لگے گا کہ یہ جو ان کے وجدان میں خیال آیا یہ اللہ کی طرف سے؟ آپ لوگوں کو کہیں بیٹھے بیٹھے بہت سارے خیالات آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لما تم من ملک و لما تم من شیطان بھی تو ہے نا, ایک خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے, ایک خیال دیکھیں شیطان کے دل میں شیطان ڈالے گا نا. اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو اس کے دل میں شیطان تو نہیں ڈالے گا نا, وہ تو اللہ ڈالے گا نا. جو اللہ کا ولی ہے اس کو بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے, آپ کو کس نے کہا نہیں ڈالتا؟ وسوسے اس کے لیے بھی ہے. وہ اندر سے پھر شیطان ہوگا, اس سے لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کے بغیر ولی کے پاس شیطان نہیں آ سکتا. میں کہتا ہوں ولی کے پاس شیطان آ ہی نہیں سکتا. آپ اس موقف کو کیوں نہیں لیتے؟ آپ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے شیطان بھاگتا ہے, لیکن شیطان ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اگر ولی کے پاس شیطان آتا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ کیسے کرتا ہے؟ گناہ کا موجود ہونا بتا. کس ولی نے گناہ کیا ہے یار؟ صحابہ سے گناہ سردا تمہیں آپ کہتے ہیں ولی گناہ نہیں کرتا. کس صحابی سے ہوئے ہیں؟ ماعز بن اسلمی سے. وہ ایک روایت ہے, تو پھر یار یہ کمال ہے. ایک روایت اور اس روایت پر میں ایک بڑی جملہ بول رہا ہوں, میں ایک بڑا جملہ بول رہا ہوں. اس حضرت ماعز کی حدیث پر باری باری بولتے آپ پڑھ لیں محدثین کو اور اس کے نقادین کو, انہوں کتنی شدت کے ساتھ اس پر تنقید کی ہے. اچھا ویسے آپ کو یہ بات اچنبھا نہیں لگ رہی وہ کہتے ہیں ولی کے پاس شیطان آتا ہی نہیں گمراہ کرنے کے لیے؟ یہ بات جو آپ کے پاس ٹرمز ہیں, آپ کو ٹرمز کا ایکسپلینیشن بھی نہیں آتی اور ٹرمز ایگزسٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, کم از کم انہوں نے یہ ایگزسٹ تو مان لیا نا کہ کشف القبور کے بھی یہ قائل ہے, اور اس کی آپ سب قبر کے اندر حالات اگر نہیں آپ بھی قائل ہیں. دیکھیں یہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی قائل ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں میں نہیں قائل. اور یہ کل کے پروگرام میں رکھ لیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں عالم میں اور شاہ جی چلے جاتے ہیں کہیں کلفہ کھانے کے لیے. نہیں کلفہ نہیں, آپ بحث کر لیں اسی فورم پر بحث ہوگی. میں ایک ہی بات کرتا ہوں, ان کو بات سمجھ آ جائے گی. ہمارے ہم چلتے ہیں ہمارے صاحب کشف کے حوالے سے تمام مسالے کی کتابیں لے کر آؤں گا, میں دکھاؤں گا کہ یہ ایک مسئلہ ہے, متفقہ مسئلہ. اب یہ ایک الگ بحث ہے. بلال بھائی ایک بات صرف کروں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, سچے خواب. اور جس وقت خواب آ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی پتہ نہیں ہوتا یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. بالکل. تو یہ کشف القبور میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سچا یا جھوٹا. تو اچھا آپ بتائیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے سوال کرو. وہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم کا اوپر کا درجہ. ٹھیک ہے, ایک اہل علم ہے. یہ اہل علم اپنے آج کے دور میں پی ایچ ڈی آپ کہہ لیں. اچھا ان سے پوچھیں. اس کا مطلب ہے عرفانی صاحب سے پوچھیں, ہم دونوں سے نہ پوچھیں. میں بھی پی ایچ ڈی تو ہوں. اچھا اہل علم سے پوچھیں. اہل علم سے پوچھیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی اب مثلا قرآن مجید کے یہ کہہ کے نا آپ نے شاہ جی سارے پیروں فقیروں پہ آپ نے کاٹا لگا دیا. اہل علم تو ممبر ہے, تو پھر یہ بزرگ کہاں سے آ گئے؟ نہیں تو ضروری ہے کہ ان کے پاس علم نہ ہو. بالکل ممکن ہے, لیکن وہ ایک پروسیس میں سے گزرے ہیں نا. ان کے پاس کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. ان کے پاس پروسیس یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پروسیس نہیں؟ یہ حالیہ کہہ رہے ہیں خان کا گدی نشین کا بیٹا گدی نشین. باپ تھا, قبر تھی, بیٹا ہے, اس طرح چل رہا ہے نا سلسلہ. اس کے پاس جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ہے یا پنجاب یونیورسٹی سے آگے تعلیم حاصل کی ہے یا مدرسے سے. تو ایک پروسیس ہے نا جو حالات حاضرہ پہ ہے.
جی تو اس کو تو سمجھا جا سکتا ہے نا کہ اس کا علم جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو, وہ اہل علم سے مراد عالم ہوگا نا جو ایک نصاب میں سے نکلا ہوگا, اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوگا. ہاں اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوگا. تو پھر یہ ایک جس کے پاس سوال ہے, ہاں جو اب اس نے سوال کر لیا, اس کو جواب ملا, اس کا اطمینان ہوا, کیا یہ کشف نہیں ہے اس کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا جی, یہ کشف کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ میرا اس کشف کے ہم قائل ہیں, اس کشف کے ہم قائل ہیں, اس اندر اس کا ہم اس کشف کے قائل نہیں جو انہوں نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے گمان کیا اس بندے کا مستقبل کیا ہوا, قبر میں وہ عذاب ہو رہا ہے, اس کے نہیں ہم قائل. اچھا بھائی جان بات سنیں نا, نہیں میں نے تو عذاب کی بات نہیں کی, ہو سکتا ہے انعام ہو رہا ہو, آپ عذاب کی طرف جا رہے ہیں. ہاں ابھی معاملہ یہ ہے کہ اگر میں نالائق انسان ہوں اور میں آپ سے اپنی تسکین چاہتا ہوں تو آپ غلط بھی کہیں گے تو میری تسکین ہو جائے گی. اگر میں خود قابل ہوں تو آپ تحقیق کرنی ہے, میری بات کی کروں گا, آپ کی بات سے میری تسلی نہیں ہوگی. فصل والا ذکر کا مطلب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف اہل ذکر کوئی بھی ہوگا, یہ جس نے تسبیح اٹھائی ہوگی وہ اہل ذکر ہوگا. اہل ذکر سے موجودہ زمانے میں وہ حاکم ہوگا علم کے اوپر, اس کا پاؤں ہوگا اس زمانے. لال بھائی یہ حکمت کی باضابطہ اصطلاحات ہیں, جس طرح انہوں نے انل حق کی ڈیفینیشن کی ہے, میں کہتا ہوں بلے شاہ نے خود کہا کہ بلا عشاء آسانی مرنا, گور پیا کوئی اور. یہ ہے تصوف. یہ آپ اس کو ایڈمٹ نہ کریں اچھی بات ہے, میں تو چاہتا ہوں نہ کریں, اس چیز کو نہ اون کریں, معاشرے سے یہ عقیدہ بد ختم ہو جائے. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. عقیدہ بد کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں عقیدہ بد سمجھتا ہوں. اللہ کے ساتھ مل جانا اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ہو جانا, ایسا مرنا ہی نہیں, گور پیا کوئی اور, اس طرح کی باتیں کرنا. ہم اللہ معاف کرے میں کسی ولی کی پھر بعد میں یہ الزام آ جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی توہین کرتے, ہم نہیں کرتے. عرفانی صاحب نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ ابلیس کو حکم ملا سجدے کا, وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا, وہ بھی عبادت کا سجدہ نہیں تھا, وہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اس نے انکار کیا. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں. میں کہنا نہیں تھا چاہتا, لیکن بحث ہو رہی ہے. تصوف کیا ہے, یہ تو ہمارے ہاں عقیدہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. جب ہم نے یہ بات رکھی کہ نور کو جو فرشتہ ہے, جبریل امین نے بھی آدم کو سجدہ کیا تو بشر افضل ہو گیا, اور یہ حقیقت میں بھی اشرف المخلوقات کا سجدہ تھا, لقد خلقنا الانسان. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی کے نور کا حصہ ہے, تو پھر یہ بشر سے افضل ہو جائیں گے. اس بحر کو کنٹینیو کر سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے ابھی جانا ہے اور میں نے بھی وقفے پہ جانا. شاہ صاحب آپ نے 5:30 جانا ہے, آپ نے بھی شام بھائی جانا ہے, تو آپ دونوں کا شکریہ. اب آپ کے پاس کھلا میدان ہوگا اور آپ کے پاس گھوڑا ہوگا اور گھوڑے پہ زین ہوگی. اب آپ گھوڑے کو جہاں چاہنا چلانا, ٹھیک ہوگی نا بات. اب آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ مجھے موقع نہیں دیتے بات کرنے کا. اب آپ کے پاس موقع, میں وقفہ لے لوں. آپ تو دیتے ہیں. وقفہ لیتے واپس آتے ہیں.